بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات بتائیں گے، اور میری گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کرے۔ کل میں نے آپ کو حضرت رابعہ بصری کی پیدائش کے متعلق بتایا تھا۔ اب میں آپ کو ان کی ابتدائی زندگی اور اس کے بعد کے حالات بتاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت امیز کام آپ سے لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو آپ نے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، اب تو ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں، چنانچہ ندا آئی، اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں، اور آپ کا معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشے میں آپ کو سر بسجود پایا، اور ایک نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے آپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے آپ سے گزارش کی کہ آپ یہیں قیام فرمائے تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ ایک مرتبہ جب آپ حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بالواسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں ایک چھوٹی سی تجلی طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا؟ اس کے بعد دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ حسن کعبہ سے زیادہ جمال خدا بندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ادم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا،
چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کا استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور عرض کیا، یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کر رکھا ہے جو 14 برس میں خانہ کعبہ پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا، میں ہر گام پر 2 رکن نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں اجر و انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس سلسلے کو یہی اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت رابعہ بصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔